بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. زندگی کے اندر میں ہمیشہ اس چیز کا اسٹرانگ ایڈوکیٹ رہا کہ کوئی بھی چیز رینڈم نہیں ہوتی ہے. ایوری تھنگ از پلانڈ. جو چیز آپ کو بہت زیادہ اچانک اور اتفاقاً بھی نظر آتی ہے وہ بھی آپ کے لیے پلان کی گئی ہے کہیں اور. اینڈ اٹ از آلویز پلانڈ فار یور بیٹرمنٹ. اس چیز کی ایڈوکیسی کرتے ہوئے آج سے تقریباً 3.5 سے 4 سال پہلے کی میں اپنی زندگی کی کئی مثالیں آپ کو بتا سکتا ہوں. اس میں سے ایک مثال یہ ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کی شکار ہماری فیملی ہمیشہ کی طرح ایک ایونٹ میں ایسے ٹائم پہ پہنچ گئی جہاں پہ کوئی تھا ہی نہیں. اور واپسی پہ بھی ہم اپنے ٹائم کے حساب سے کھانا کھائے بغیر وہاں سے نکلے. اور ایک ایس او پی کے طور پہ ہماری فیملی جو فالو کرتی ہے اسی ایس او پی کو فالو کرتے ہوئے ہم نے ایز اے فیملی ایک ایسا ریسٹورینٹ ڈھونڈنے کی تلاش شروع کر دی جہاں پہ ہم کھانا کھا سکیں. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں PWD روڈ کے ایک ریسٹورینٹ مہمان خانہ کے اوپر جا کے لینڈ کیا اور میں نے اپنے بچوں کو کہا کہ یہاں پہ ہم کھانا کھاتے ہیں. بچوں کے ساتھ فیملی کے طور پہ ایک ٹیبل پہ سیٹل ہو ہی رہا تھا کہ قریب میں ایک اور ٹیبل پہ مجھے اپنے کچھ دوست نظر آ گئے. ان دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے جب میں وہاں پہ پہنچا تو اس ٹیبل پہ میری ملاقات ایک ایسے نوجوان سے ہوئی جو کہ سو کالڈ ایک رینڈم ملاقات تھی. لیکن اس نوجوان نے میری زندگی کے اندر میرے افکار میری شخصیت کے حوالے سے ایک کیٹلسٹ کا رول پلے کیا. میں بچپن سے ہی علامہ اقبال کی شخصیت اور افکار سے تو بہت زیادہ متاثر تھا لیکن میں اس متاثر ہونے کے باوجود اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکا تھا. میں پچھلے 12 سال سے ہر سال شاہ فیصل مسجد کے اعتکاف میں سنت اعتکاف کے بجائے صرف نفل اعتکاف کی نیت کر کے اس لیے جاتا تھا کہ میں وہاں پر شاہ فیصل مسجد کے ایڈجیسنٹ دعویٰ اکیڈمی کی جو لائبریری ہے وہاں پہ صبح 8:30 سے لے کے دوپہر 1 بجے تک مکمل طور پہ علامہ اقبال کی شخصیت کے حوالے سے آرٹیکلز فلسفہ اور لوگوں کا مٹیریل پڑھ سکوں. میں 12 سال کی اس لٹریچر اور اپنے بچپن کے شوق کے حوالے سے اگر دیکھوں تو اس PWD کے ریسٹورینٹ کے اندر جو 20-25 منٹ کی ملاقات تھی اس ملاقات میں مجھے وہ سب کچھ سیکھنے کا موقع ملا جس کی تلاش مجھے پچھلے 12 سال سے تھی. اس 25 منٹ کی ملاقات میں مجھے خود ہی وقت کی اہمیت اور مقصد حیات کے اوپر جو کچھ بتایا گیا وہ وزڈم کی کئی گرہیں کھولنے کے مترادف تھا. آج وہی شخصیت میرے ساتھ موجود ہے. آج وہی 20-25 منٹ میں آپ سب کو دینا چاہتا ہوں. آج آپ اپنے وزڈم کی جو گرہیں ہیں انہیں کھول سکتے ہیں کیونکہ آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں وہ پاکستان کے مشہور موٹیویشنل اسپیکر، ایک سے زیادہ کتابوں کے مصنف، PhD اسکالر، PTV ہوم کے پروگرام نقطہ کے میزبان، ایجوکیشنسٹ اور اسمارٹ فون ایپ جو کہ زندگی کے نام سے لانچ ہوئی ہے اس کی لانچ کے کلیدی کردار ادا کرنے والی شخصیت ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خرم الہی صاحب. السلام علیکم خرم بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. سب سے پہلی بات کہ آپ نے اتنی تعریف باندھ دی وہ اس کو پھر میچ اپ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. میرے مرشد استاد کریم احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ کوشش کرو تمہارے تعارف میں تم شامل نہ ہو. اور یہ بات میرے اوپر تو بالکل اب لگ جانی چاہیے کیونکہ مجھے اب احساس ہوتا ہے کہ میرے تعارف میں شامل نہیں ہوں. اقبال کے افکار نکال دیں، نیٹشے کی کتابیں نکال دیں، یونانی فلسفیوں کی موٹی موٹی کتابیں نکال دیں، شاعری نکال دیں، میرے بڑے اساتذہ نکال دیں، تو خرم نہیں ملے گا اس کے بعد آپ کو. تو بہت مشہور رومی کا شعر ہے کہ آدمی دید است باقی پوست است. آدمی تو بس نگاہ کا نام ہے، باقی تو گوشت ووشت ہڈیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ تو جانوروں میں بھی لگی ہوتی ہیں. آدمی دید است باقی پوست است. دیدے پھر وہ آگے فرماتا دیدے دیداں باشد کے دیدے دوست است. اور نگاہ بھی وہ کہ جو فقط دوست کے اوپر جا کے رکے، نگاہ بھی اللہ صرف ہو دے. اقبال نے بھی ایک مقام پہ کہا ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدائے دل وا کرے کوئی. تو بس ایسی بہت مختصر سی زندگی لگتی ہے گزاری ہے اور اپنے تعارف میں کچھ بھی نہیں ہے. جاننے کی طلب ہے. میں سب لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میرا سب سے مختصر تعارف یہ کہ یہاں میں جاننا چاہتا ہوں اور میں ایک سبجیکٹ کو پڑھنا انسانی ذہن کے اوپر سب سے بڑا ظلم. اگر انسانی ذہن کا آپ نے ریپ کرنا آپ اسے ایک سبجیکٹ کی عادت ڈال دیں. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ اس کو قید کر دیں
ایک کمرے میں اور ایک کھڑکی کھول کر کہیں کہ یہیں سے بس کائنات نظر آتی ہے. بس یہ کائنات میں ہمیں اس بات سے اب ہمیں توبہ کر لینی چاہیے. اور وہ ہم نے گراوٹ دیکھ لی ہے. میں ہنس رہا ہوں کہ جب اب باتیں ہو رہی ہیں انٹر ڈسپلنری ورلڈ ہوگی پوسٹ کورونا، تو ہمیں تو کب سے علامہ نے کہا تھا جو ایک تھا اے نگاہ تو نے ہزار کر کے ہمیں دکھایا. یہ کائنات تو ہمیشہ سے سنگولر تھی، نہ جانے تم کیوں بانٹ بانٹ کے اس کو دیکھ رہے تھے. یہ ہمیشہ سے سنگولر تھی. ایک سبجیکٹ سے جب دیکھو گے یہ آپ کو بالکل ایک جز اس کا نظر جز بھی نظر نہیں آئے گی، ایک دھوکہ الوژن نظر آئے گی. اسی لیے آپ ہر 7-8 سالوں بعد تھیوری چینج کر دیں گے اور دوبارہ اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. سو آئی آلویز وانٹڈ ٹو نو دا ٹوٹالٹی. میں ہمیشہ کہتا ہوں مجھے ساتھ بھی اتنا شوق ہے، میں کل سمجھنا چاہتا ہوں. مجھے جز کی کوئی فکر نہیں، اور مجھے بالکل فکر دنیاوی تعلیم کا. تو میں اس حوالے سے دنیاوی تعلیم میں وہ کو مولوی کی طرح نہیں کہہ رہا. دنیاوی تعلیم سے مراد کہ ایک آدمی ہے اس کی رائے نہیں ہے آج باہر جو پھول کھلا ہے اس کے اوپر، اس کی رائے نہیں ہے اس آسمان کے اوپر. تو آپ کو سمجھتا ہے کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں مجھ سے ڈاکٹر کہیں کسی، بے شک وہ کسی فیلڈ کا بھی ڈاکٹر ہو، جو کائنات پہ رائے نہیں رکھتا، اپنے اوپر رائے، اپنے آپ سے ناواقف ہو. تو بس اسی حوالے سے ایک سفر شروع کیا تھا. ٹرسٹ می، cutting down the long story, I'm just trying to know myself and the universe which is out there. اور یہ بڑی لازم و ملزوم ہے. دوسری بات، میں عموماً ایک مسجد کے لیے لیکچرز ریکارڈ کرا رہا ہوں. قرآن میں وعدے کر بیٹھا ہوں کہ میں خلق السماوات والارض کو بھی دیکھوں گا، اختلاف اللیل والنہار کو بھی دیکھوں گا. اور کیونکہ میں دعویٰ کرتا ہوں بڑے اپنے زوم میں کہ میں عقل والا ہوں، تو جگہ جگہ اولی الالباب بھائی صاحب تمہارے لیے یہ بھی ہے. جگہ جگہ آئی کین ناٹ مین، ایک عام سا ریڈر گن بھی نہیں سکتا کتنی دفعہ مجھے دعوت دی جاتی ہے کہ میں آسمان اور زمین کے بننے پہ فکر کروں اور اونچی اونچی یہ بلند آسمان کو دیکھوں اور اللہ کی نشانیاں. آیت خود by the verse of the Quran itself is a نشانی. اور پھر یہ ساری کائنات نشانی ہے، یہ ایک جیومیٹریکل ماڈل ہے جس کو صحیح طرح پلیس کرو تو اس کے کریٹر کا جو ایک بہت اس کینوس پہ وہ نظر آنے لگ پڑتا ہے. تو دس از سم تھنگ فرام مائی سائڈ. خرم بھائی، the problem I always face while talking to you or while listening to your lectures, that I tend to drift away from the core, and I still remain wondering, and I don't want to be a lost traveler by the end of the program. Therefore اس لیے میں آپ کو کھینچ کے آج آپ کی پرمیشن سے واپس اینکر کروں گا، بیکاز آئی نیڈ یو ٹو بی ویری اسپیسیفک ان ٹرمز آف ایکشنیبل پوائنٹس. لیٹ می ڈو دیٹ فار یو. مجھے یہ بتائیں، اب میرے بڑے اسٹریٹ فارورڈ کوشچنز ہوں گے. ان دا مین ٹائم فراز شاہد صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ آلویز این انٹرسٹنگ اسپیکر، آپ کی تعریف کر رہے ہیں، پروبیبلی آپ کا انٹریکشن ان سے رہا ہے. میرے جو آپ کے حساب سے تو علامہ اقبال کے نظر میں جو ہے نا، ایک شاعر جو ہے وہ نوجوان باؤنڈیڈ نہیں ہوتا، ایج باؤنڈیڈ نہیں ہوتا. نوجوانی جو ایک رویے کا نام ہے. یو کین ریس اینڈ یو کین کنٹرول دا یونیورس ان ٹرمز آف نوجوانی. میں یہ کہتا ہوں کہ اقبال صاحب کی سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ افکار جوانوں کے خفی ہوں کہ جلی ہوں، پوشیدہ نہیں مرد کلندر کی نظر سے، پوشیدہ نہیں مرد کلندر کی نظر سے. معلوم ہے مجھ کو تیرے احوال کہ میں بھی مدت ہوئی گزرا تھا اسی راہ گزر سے. میں اس پاتھ وے سے گزر چکا ہوں. میں ایج میں لیٹ 40s کے اندر ہوں. یو آلسو ہیو گون تھرو دیٹ پاتھ جہاں پہ یونیورسٹی گریجویٹس بیٹھے ہوئے ہیں. آئی وانٹ یو ٹو ٹیل اس سم تھنگ کہ آج جو نوجوان ہے ان ٹرمز آف ایج، جو نوجوان ہے اس کو اسپیسیفکلی کیا کرنا ہے وہ گائیڈ کیجیے. آپ نے جہاں سے آج شو شروع کیا نا، اس کو سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ وہ چانس بینگ نہیں ہے اس یونیورس میں. میں حادثاتی طور پہ تھوڑی اس کائنات میں آیا ہوں، ماں باپ ملے، اسکول سے پڑھا اور آگے داخلہ ہو گیا یونیورسٹی میں. I'm sent here for a very big cause. I'm not sent here to grab a degree. I'm not sent here to pass this university map کو بہتر مارکس میں پاس کر لینا. بلکہ آپ دیکھیں کہ پوری کائنات کا سفر ہی یہاں سے شروع ہوتا ہے، سیلف سے. اس میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو کیا رونا. میں لاسٹ انٹرویو میں بھی کہہ رہا تھا، ہمارے پوری یونیورسٹی کریکولم میں ورڈ سیلف جس ہائر ایٹیٹیوڈ میں اسلام یا کوئی بھی مذہب یا کوئی بھی فلسافیکل سسٹم پڑھاتا ہے ہی نہیں بچوں میں. دل کا لفظ استعمال نہیں ہوتا ہمارے ہاں، وہ بچوں میں وہ رویہ ہی پیدا نہیں ہوتا. تو they should wake up and look back at the universe. ان کو جاگنا پڑے گا. بیدار شو ہی رخت شب بیدار شو.
بیدار ہو جا، جاگ جا، جاگ جا، یہ شب اندھیرے والی آ رہی ہے، جاگ جا. They have to wake up and look back at the universe. اب آپ دیکھیے کہ جیسے بدھا بھی جاگے ہوئے کو کہتے ہیں، ہمارے اندر وہ بدھسٹک ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے علم حاصل کرنے کا. مطلب کہ ہمارے ہاں جو اسٹوڈنٹ ہے وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ علم حاصل کیوں کر رہا ہے، اور وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ اس سے وہ حاصل کرے گا کیا بعد میں. مطلب کہ وہ ایک عجیب سا جاب اورینٹیڈ سا علم ہے. میں بھی آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. یہ میں بہت پہلے کہتا تھا اور مجھے ریفرنس نہیں مل رہا تھا کسی گورے کا، کیونکہ اس کے بغیر بات نہیں مانتے. رچرڈ ٹارنس کی کتاب ہے سائیکی اینڈ کاسموس. شہزاد بھائی اس میں وہ کہتے ہیں کہ کائنات کو دو طرح کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک وہ جو اس کو مردہ مانتے ہیں، ایک وہ جو اس کو زندہ مانتے ہیں. وہ دونوں پہ علیحدہ علیحدہ راز کھول دیتی ہے، اور یہی رویہ شہزاد کریں گے. اگر میں آج شہزاد بھائی کو سیلفشلی ملوں، آپ کہیں اچھا تم شہزاد کی خودداری چلیں، آپ میرے پہ ایسا رویہ کھولیں گے جس سے مجھے منافع ہوگا، مگر آپ شہزاد نہیں مجھے دیکھنے دیں گے. یہ ہمارے بچوں کو سوچنا ہے کہ کائنات ان کو اپنا آپ نہیں دیکھ، نمبر بھی ہیں، گاڑیاں بھی گھروں کے باہر کھڑی ہیں، مارکیٹ بھی چل رہی ہے، زندگی گزر رہی ہے، سانسیں، فورن ٹرپ بھی ہوتے ہیں. کائنات اپنا روپ نہیں ہم پہ کھول رہی. بالکل ناراض ہے وہ ہم سے، بالکل. وی آر ڈم اینڈ میوٹ فار دا یونیورس. تو ہماری یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ جو ایک بڑی لاٹ، ان کو یہ سوچنا ہے کہ یار اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا سسٹم آف گاڈ از میوٹ فار اس. ہم اس کائنات میں ہوئے یا نہ ہوئے ایک برابر ہیں اس وقت شہزاد بھائی. نہ ہماری تحقیق کوئی پڑھتا، نہ مجھ جیسے جاہل خرم کی کوئی بات سنتا، ہماری کوئی نہ سنی. They have to wake themselves up badly from this slumber. ان کو بہت گہری سوچ سے جاگنا ہوگا. اور دوسری بات، علم شروع ہوتا ہے، اور اس میں اب ہمیں ہر وقت مجھے تنقید مجھے بھی کرنی نہیں چاہیے، علم شروع ہوتا ہے یونیورسٹی کے بعد. اور بائی دا وے میں اکثر شہزاد بھی کہتا ہوں کہ یونیورسٹی کہتے ہی اس مقام کو ہے جہاں پر ہم یونیورس پہ بات کرتے ہیں، رائے دیتے ہیں. تو جس دن ہمارے اسٹوڈنٹس نے یہ وعدہ اپنے آپ سے کر لیا کہ وہ یونیورسٹی کے بعد رستے میں رکتے ہوئے کتابوں کی دکانوں سے کتابیں خریدتے ہوئے شاموں میں آئیں گے، یار مطلب کہ میں آپ سوچیں کہ جس ملک میں میزلو پڑھایا جاتا ہو نفسیات کے طور پر، اس میں اب کیا رونا، مطلب کہ ان کو کوئی پڑھے ہی نہ، اب کو پڑھے ہی، مطلب ٹوٹل اچھے ذہن کو 5 منٹ دیں وہ میزلو کو ماسٹر کر لے. فرائیڈ کو اب 10 سال بھی دیں وہ آپ کی گرفت میں نہیں آئے گا. تو بڑا میں کل بھی کہہ رہا تھا ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ بات ماننا پڑے گی کہ وہ بات جو مکمل جان لی جائے وہ ویسے ہی علم نہیں رہتی. علم آدھا کشش اور آدھا نہ جاننے کی لگن رکھنا. یہ جاننے کے عمل کو تو کہتے ہی نہیں. یہ کب سے ہوا ہے یار جان لینا علم ہوتا ہے؟ وہ بھائی اس طرح تو گوگل پھر عالموں کا عالم ہوا، اس کے پاس سارا کچھ ہوتا ہے. یا کتاب عالم ہوئی، مجھے تو مطلب کہ میں 20 کتابیں پہن لوں تو آپ مجھے نوکری دے دیں، میں ایسے پیچھے سے دیکھتا جاؤں گا، جواب دیتا جاؤں گا، آپ کی کمپنی کا کام چلتا جائے گا. Knowing is not knowledge. That's what they should ponder about. Knowing is not knowledge. Okay. آپ کہتے ہیں کہ embrace self. Self is to embrace, not to disown. پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس کائنات کو میں دیکھ رہا ہوں، شہزاد دیکھ رہا ہے، خرم دیکھ رہا ہے، اسی کائنات کو ہی نیوٹن نے بھی دیکھا تھا، رومی نے بھی دیکھا تھا. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے ایک جو ٹرم ہے یا فریز ہے نا، اس سے مجھے بینگ اے نوجوان یونیورسٹی گریڈ، مجھے ایک ایروگینس کی فیل بھی آتی ہے خرم بھائی. آپ کہتے ہیں کہ ہماری مثال شاپر کی طرح ہے، ہم آندھی کے اوپر اور حالات کے اوپر بہتے چلے جا رہے ہیں. اگر بھائی جان ہم شاپر ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سا بینچ مارک ہے جس کو میں اچیو کر کے خرم کی نظر میں ایک آئیڈیل نوجوان مومن مسلم بن جاؤں گا. وہ اچھا آپ کے علامہ کہتے ہیں کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار، تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار. تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے. ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر. مجھے یہ بتائیں کہ میں شمشیر بے زنہار بننے کے لیے کوشش کر رہا ہوں، میں خاک میں بھی جل رہا ہوں، میں آگ میں بھی جل رہا ہوں، خاک میں مل رہا ہوں. وہ کون سا پوائنٹ ہوگا جہاں پہ خرم بھائی کہیں گے کہ دس واز دا بینچ مارک، you have achieved it, now you can get into action. وہ بینچ مارک، وہ میجرمنٹ ٹول مجھے بتائیے. بالکل جس طرح آپ نے کہا نا ایکشنیبل باتیں کریں، اور loved your question, the harshness it has. میں I fully agree to you. بالکل ایروگنس لگتی ہے کہ اکثر مقامات پہ اپنی تلخیوں کی وجہ سے بھی لگتی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بس کچھ ایسا کام کرنا ہے جس کو وقت قتل نہ کر سکے، وقت نہ مار سکے.
बस आप समझ जाएं कि आपने बेंच मार्क अचीव कर लिया। आप देखें न्यूटन 1000 बार गलत साबित हो चुका है, उसकी कई थ्योरीज, मगर उसका कद कम नहीं होता। आज जिसने फलसफे की 2.5 किताबें पढ़ी हो, सुकरात या अफलातून की थ्योरी ऑफ आइडियाज को गिरा सकता है, मगर वो अफलातून के बराबर का तो नहीं हो जाता। आप और मैं मिल के किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कह सकते हैं कि कोई शेर बनाए, वो बनाएगी, गालिब से बेहतर बनाएगी। गालिब नहीं मगर मरता। भाई कोई ऐसा काम करो जिससे तुम्हारे काम हिस्ट्री में टाइम की मार खाता जाए और फ्रेश रहे। वो काम पाकिस्तान की सरजमीन से नहीं हो रहा। ये मेरा बुनियादी थीसिस है। शहजाद भाई, मैं शॉपर की मिसाल इसलिए देता होता हूँ, वी स्टार्टेड फ्रॉम गालिब, वी केम डाउन टू इकबाल गालिब जितने नहीं, उसके बाद फैज, फराज एंड हम तो डिकेट कर रहे हैं शहजाद भाई, टेक्नोलॉजी से, इल्म से, किताबों का ई फॉर्म में आ जाना, यूट्यूब पे बेशुमार कायनात के बेस्ट लेक्चर्स के पढ़े होने से हमें तो एलिवेट होना था, वो भी गोइंग डाउन। हमें आखिरी जो हमारे साइंसदान बड़े थे वो कोई 30-30 साल पहले के बड़े थे, फ्रेश में तो कोई बड़ा नाम ही नहीं है। आपके मुफक्किरीन में, आपके उर्दू के राइटर में जितने भी सूडो हो चले, नाम पुराने चल रहे हैं। जितनी सहूलियात मिल रही हैं, हमारी डेकेडेंस बद से बदतर हो रही है। तो भाई दुनिया में कोई ऐसा काम करें, वो जो इकबाल ने कहा था, जहां आफरी ई खूब तर साख्त, ये आफरी जहां तूने बनाया इसको खूब तर मैं करूंगा। दिस इज माई गोल ऑफ लाइफ। दिस इज़ माई गोल ऑफ लाइफ। खुरम भाई, आप कहते हैं कि टाइमलेस काम करना है, टाइम बाउंडेड काम ना हो और वो टाइम की मार खा खा के रिफ़्रेश होता रहे। मैं बीइंग अ नौजवान, थैंक यू वेरी मच फॉर अलाउइंग मी टू बी हार्श। मुझे ये बताएं कि मैं एज ए नौजवान रेडी हो गया भाई, मैं काम करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं शॉपर भी नहीं बनना चाहता, मैं काम करूँगा। फिर आप जब मैं ये कहता हूँ कि मैं काम करना चाहता हूँ तो और मैं कोई प्रॉब्लम लेके आता हूँ, तो आप कहते हैं कि तरीके अहले दुनिया है गिला शिकवा ज़माने का, नहीं है ज़ख्म खाकर आह करना शान दरवेशी। भाईजान, इधर मेरे पास घर में खाने को रोटी नहीं है। मैं अगर किताबें लेने के लिए सदर जाना है, मैंने संडे बाज़ार से मुफ्त की सस्ती किताबें लेनी है। मेरे पास मेट्रो के 10 रुपये 20 रुपये किराया नहीं है। मैं फाइनेंशली क्रंच्ड हूँ। मैं रिलेशनशिप की बेस के ऊपर बिल्कुल दीवार के साथ लगा हुआ हूँ। मैं हाउ टू प्रोसीड फर्दर, मैं अपने पैशन के पीछे कैसे जाऊँ, मैं टाइम लेस अचीवमेंट्स कैसे कर लूँ जब मैं फाइनेंशियली, बायोलॉजिकली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली मैं बिल्कुल नक्को नक हुआ हूँ। मुझे मुझे गाइड करें एक्शनेबल पॉइंट के अंदर, मुझे क्या करना है। अब आप देखें कि इस बंदे को तो किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, उसको अल्लाह का, मेरे बड़े भाई का शेर है कि मुझे रब का पता मिल गया है यारो, मुझे दर्द मिल गया है। जॉन एलिया फरमाते हैं कि चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा, दवा दो पर ये बतला दो मुझे आराम तो नहीं होगा। अलामा मोहम्मद इकबाल बाले जबरील में फरमाते हैं कि कांटा वो दे जिसकी खटक लाजवाल, जा रब वो दर्द जिसकी कसक लाजवाल। शहजाद भी, हम तो ये किताबें पढ़ते इसलिए हैं कि वो गम जो हमने नहीं भी सूंघे कई और जमानों के, कई और बरे आजमों के, हम वो देख लें ताकि कायनात हम पे मुनकशिफ हो। तो वो जो बंदा अजीब सी लस्ट ऑफ लाइफ में रहता है, उस पर तो ये राज खुलते भी नहीं। इसके मानी है कि मतलब उसको तो किताब की जरूरत ही नहीं, उसकी जिंदगी खुद किताब है। अब मैं आपको कुछ, अब मैं अगर अपने दिल की कुछ बात करूं, अगर इन तमाम तकालीफ के बाद भी वो आदमी गहरी राय नहीं रखता तो सोचें क्या है। आप जानते हैं बुद्ध सिद्धार्थ कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ था, अपने घर से बाहर आया और वो अमीर तरीन बाप का बेटा था, उसने कभी गम और ये चीजें देखी नहीं थी। पहली दफा वॉक पे बाहर एक बच्चा रो रहा था, उसने कहा ये कौन है, उसने कहा ये बच्चा है, उसने कहा ये क्या, यहाँ से ये क्या आ रहा है, उसने कहा ये रो रहा है। तो उसने पूछा था वो क्या होता है, तो उसने कहा इसको गम मिला है। तो फिर सिद्धार्थ ने पूछा था वो क्या होता है, तो उसने कहा हम इंसानों को जब दुख मिलता है तो हमारी आंखें, हमारी जिस्म का सबसे ऑनेस्ट हिस्सा आंखें हैं, पैर में भी दर्द और रोती आंख है। उसने कलंदरी पाली, बुधा कितना बड़ा आदमी बना उसके बाद। तो यही मैं अजीब बात रोता हूँ शहजाद भाई, प्लीज इस बात को कोई तनकीद के तौर पे मत समझे, जो कोई भी स्टूडेंट सुन रहा है, कि ना हमें मसाइल बड़ा बना रहे हैं, ना हमें सहूलत बड़ा बना रही है, फिर किस चीज ने हमें बड़ा बनाना है।
آپ بتائیں کہ اقبال نے کون سی سچویشن دیکھی جو ہم نے نہیں دیکھی؟ یا دیکھیں اقبال کے زمانے میں بھی کتنا زوال تھا، آج اس سے زیادہ ہے، کوئی اقبال جیسی آواز بھی نہیں ہے، تنقید ہی تنقید ہے۔ تو نہ سہولتیں ہمیں بڑا بنا رہی ہیں اور نہ ہمیں تلخیاں بڑا بنا رہی ہیں، تو پھر پتہ نہیں ہمیں کس بات نے بڑا بنانا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ وہی درد ہے جس کے اوپر رومی پتہ نہیں کتنی کتنی باتیں لکھ جاتا ہے کہ اللہ سے اچھا درد مانگو۔ اللہ تعالیٰ خود سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں مختلف وَلَنَبْلُوَنَّکُم بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں خوف، خوراک کے خوف سے، مال کے خوف سے، اولاد کے خوف سے، پھر نفس کے حملوں سے آزمائیں گے۔ بشر الصابرین، صبر والے بلند ہو جائیں گے، نکل جائیں گے آگے۔ تو یہی تو میرا سوال ہے بلکہ کہ اگر آپ کو مصیبت بھی نہیں بدل رہی کہ آپ اس کا سلوشن ڈھونڈو، آپ نے جو اپنے اسلاف کا، اسلام کا، میں تو نہیں اتنا مذہبی آدمی مگر اسلاف کا جو بھار اٹھایا ہوا ہے وہ بھی آپ کو نہیں بدل رہا کہ یار میرے اسلاف بڑے لوگ تھے، ہم نیچے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے ملک کی وطنیت کا زوال بھی نہیں بدل رہا، اگر آپ کو اپنا ذاتی زوال کہ میں روزانہ کی بنیاد پہ the time is slipping away from my hands and I'm not doing that wonder which the God has made me for, what else would change you? So that's my personal thesis بھائی۔ اور پھر یوٹیوب، گوگل وغیرہ نے یہ مسئلہ ہی ختم کر دیا کتاب خرید سکتے ہو یا نہیں سکتے۔ شہزاد بھائی، کوئی ہمارے امیچور دوست، مطلب کم عمر دوست بھی سن رہے ہوں گے، اس لیے میں بات دہرانا نہیں چاہتا۔ آپ جانتے ہیں کہ کون سی موویز پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہیں؟ گوگل سے سرچ ہوتی ہیں، اس لیے کہ گوگل وہ ڈیٹا شیئر کرتا ہے۔ تو وہاں پہ آپ پوچھیں ان لوگوں سے کہ وہ مووی اس کی سبسکرپشن وغیرہ سے بچ کے اس کو پلے کر لیتے ہیں۔ وہاں پہ اچھا سوال نہیں اس گوگل پہ پوچھتے۔ آج گوگل بھی آپ کو پوچھتا ہے سلونی سلونی، جیسے مولا کائنات مولا علی نے کھڑے ہو کر پوچھا تھا، پوچھ لو، اور امت مزاح کے سوال پوچھتی رہی، امت سیٹائر پوچھتی رہی۔ اور یہی گوگل ابھی بھی ہمارے دوست چھوڑیں بھائی، ہمیں جائیں گوگل پہ ساری کتابیں پڑھی ہیں، پوچھ لیں اس سے کوئی بڑا سوال، پوچھ لیں کائنات کہاں جا رہی ہے، پوچھ لیں میں کون ہوں، پوچھ لیں میرا باہمی رشتہ کیسا ہے، پوچھ لیں ہیگل بڑا تھا یا مارکس بڑا تھا، کوئی نہیں پوچھتا۔ ایکسلنٹ۔ اب مجھے تھوڑی سی ڈائریکشن سیٹل ہونا شروع ہوئی ہے، اب میرا دماغ جو ہے نا اس کو ری کوڈ کرنا شروع ہوا ہے۔ دیٹ از این ایکسلنٹ ایفرٹ آن یور پارٹ وچ آئی مسٹ اپریشیٹ، تھینک یو ویری مچ۔ ناؤ دا نیکسٹ کوشچن، آپ نے کہا کہ کوئی بھی چیز تمہیں نہیں بدل پائی، نہ اسلاف کی تعلیمات بدل پائیں، نہ وطنیت بدل پائی، یہاں تک کہ نہ تمہیں اپنی ذاتی سیلف جو ساری چیزیں وہ بدل پائیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کووڈ کا زمانہ ہے، آج سیلف آئسولیشن ہے، سیلف کنفائنمنٹ ٹو دا ہومز ہیں، آپ کس طرح سے میری نیت کے اوپر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام چیزوں نے مجھے بدلا نہیں ہے؟ ہاں، میرے ایکشن آپ کو نظر نہیں آ رہے، لیکن میری انٹینٹ بدلنے کی ہے یا نہیں، یہ آپ کیسے گارنٹی کر سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ اقبال نے مجھے کس طرح سے یہ کہہ دیا کہ میری صورت تو بھی ایک برگ ریاض طور ہے، میں چمن سے دور ہوں تو بھی چمن سے دور ہے۔ اور پھر کہا، پھر ایک اور شک کیا میرے اوپر کہ مطمئن ہے تو، پریشان مثل بو رہتا ہوں میں۔ بھائی میں مطمئن ہوں یا نہیں ہوں اس کا ایکشن سے خالی تعلق تو نہیں ہونا چاہیے میرے حساب سے۔ اگر میری نیت ہے کہ میں پریشان ہوں، میں مثل بو رہنا چاہتا ہوں، میں پروگریسو رہنا چاہتا ہوں، میری نیت ہے، میں ایکشن فائنڈ آؤٹ نہیں کر پا رہا، تو آپ ایکشن اورینٹڈ کیسے بنائیں گے مجھے؟ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ یہ کورونا فیز کے اندر میں لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں اقبال کے افکار اور شخصیت کے عین مطابق لوگوں کی انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے گورنمنٹ نے کہا ہے کہ سیلف کنفائنڈ رہیں، آپ دوسروں کے لیے بھلا کریں گے۔ ہاؤ ٹو کریٹ اے بیلنس بٹوین دیز ٹو؟ میں کام کرنے کی نیت بھی کروں، لوگوں کو نقصان بھی نہ پہنچاؤں، مدد بھی کروں، اس کے اوپر کمنٹ کیجیے۔ آپ نے بالکل درست فرمایا۔ اقبال خود فرماتے ہیں، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مولت ہے، گفتار کا تو غازی بنا، کردار کا غازی بننا سکھاؤ، تو دوسروں کو کیوں پرکھ رہے، دوسروں کو کیوں جگانے کی فکر ہے؟ آپ درست فرما رہے ہیں۔ اور جیسے آپ نے فرمایا کہ میری نیت کیسے گیس ہوتی ہے، میری ایکشن میں کچھ تو کر رہا ہوں، تو میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس پہ آپ ذرا کبھی ہمارے معاشرے کو پرکھیے، خصوصاً خرم کو۔ معاشرہ تو اتنا برائی میں نہیں جتنا میں ذاتی طور پہ ہوں، کہ بھائی اگر تم برائی ہوتے دیکھو تو اسے زور بازو سے روک لینا، نہ رک سکے تو اس کو زبان سے روک لینا، اور نہ ہو تو دل میں برا جان لینا۔ شہزاد بھائی، ابھی پچھلے دنوں ہند کا بھی آیا، ہند میں بھی بہت مسلمان رہتے ہیں، پاکستان کا بھی ڈیٹا آیا،
वो आप जानते हैं कि कौन सी बुराई, मतलब कि आप ज़ाती तौर पे कन्फाइंड के ऊपर जो आया और वो बहुत मशहूर अखबारों में छपी। तो कम से कम दिल में तो बुरा जान लो कि मैं नहीं जाग पाया, मैं नहीं कर पाया। जॉन एलिया कहते थे कि सबसे बड़ा झूठ तो वो है ना जो मैंने अपने आप से बोल लिया। अब उसके ज़ुल्म से मुझे कौन निकाले कि मैं कामयाब हूँ। तो मैं तो हमेशा, हम तो सूफिया की बात करते हैं, वो तो हमेशा से कहते हैं कि उनका राज़िक अल्लाह है जो बाहर है, और अदारे हुकूमत मुखय्यर हज़रात बहुत कर रहे हैं। भाई तू अपना इस्लाम 6 फुट ते ला दे भाई। बस तुम अपने 6 फुट को मुसलमान कर लो इस कन्फाइनमेंट में। और मैं खुसूसी तौर पे कह रहा हूँ, इस कोरोना के बाद जो आदमी ना बदला, शहजाद भाई, वो पहले भी जिंदा नहीं था। लिख लें, वो पहले भी इंसान नहीं था। वो बायोलॉजिकली ह्यूमन बीइंग होगा, वो साइकोलॉजिकली स्पिरिचुअल प्लेन्स पे किसी सूरत ह्यूमन बीइंग नहीं था जो इसके बाद ना बदले। तो और उसके आसार नहीं नजर आ रहे। अब भी लोग उसी खुद परस्ती में मुब्तला हैं। अब भी लोग जो बड़ी बातें हमारे मुआशरे की तरफ से इस कोविड में सुनने को आनी चाहिए थी, वो नहीं आई सुनने को। आप जानते हैं, हमने जिस तरह अगर मजहबी लोग नमाज पढ़ना चाहते थे तो गैर मजहबी ने जिस तरह मजाक उड़ाया, और अगर गैर मजहबी कोई काम करना चाहते थे तो मजहबी लोगों ने जिस तरह मजाक उड़ाया। तो वो नीयत परखने के लिए तो बहुत पहले परखी गई है। अब तो उसके नताइज आ रहे हैं, नफरतों के, हसद के, बोझ के, कीने के, हार के। और मुश्किल बात ये कि अब भी हम नजर चुरा रहे हैं उससे। अब हमें और नजर नहीं चुरानी चाहिए। मैं आपको बात बताऊं शहजाद भाई, मेरे ख्याल से कि कौमें जब जवाल में होती है ना, तो वो एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाती हैं जिसमें वो सबसे ज्यादा नफरत अपने जगाने वाले से करती हैं। सोए बंदे को आप जगाएं कभी दिन में तो आप वो देख लेंगे। तो ये बहुत बड़ा वक्त है कि हम इस वक्त जाग जाएं और अपनी प्रायोरिटीज सेट करें। और प्रायोरिटीज में मतलब, क्योंकि आपने एक बड़ी प्यारी बात की, एक्शनेबल बातें करें। अपनी प्रायोरिटीज यूनिवर्सली, ग्लोबली सेट करें, अपने आप से बाहर निकलें। कुछ बड़े मकासद सेट करें यार अपनी जिंदगी में। यूनिवर्सिटियां टॉप करना, पेपर पास करना, सीएस, मीन कम आउट ऑफ इट यार। द वर्ल्ड इज वेटिंग, द होल यूनिवर्स इज वेटिंग। जहाँ ये कायनात यार अभी नातमाम है शायद शहजाद भाई, यार क्या रही है सदाए दमादम कुन फैकूं। तो इलाज आतिश रूमी के सोज में है तेरा, तेरी खिरत पे है गालिब फरंगियों का फसूं। बस मुझे यही तलब होती है कि यार कोई बड़ी बात करो। आप आप देखिए, जिनका असासा नहीं है वो कितनी बड़ी बातें करते हैं, जिनका असासा है वो बड़ी बातें नहीं करते। अब मैं एक बात आपके सामने रखता हूँ। सूरह बकरा जिस बंदे ने रमजान में, इतने ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी घरों में मुकैयद हैं, वो मुताला कर रहे हैं, उसमें इतने इतने बड़े हम अरबी में वादे कर चुके हैं कि जिसके बाद मेरी तो कोई बात ही नहीं रहती शहजाद भाई। इट इज मेंट, आई अज्यूम दैट आई एम सोरिंग हाई नाउ। आई अज्यूम कि फूल, पत्ती, सूरज, चांद, हर पे मेरी बात अब आएगी। एंड आई कैन नॉट एस्केप इट एनीमोर। इकबाल कहते थे कि किस कायनात में तुम अपने अंदर सुकड़े जकड़े बैठे हो, जिसके अंदर मौजूद कायनात फिजिक्स में है, तुम बायोलॉजी में हो, और कायनात साइकोलॉजी में इंटरप्रेट हो रही है। उस कायनात में तुम अपने अंदर सुकड़े बैठे हो और उसकी वुसअत को तुम ऐसे गले नहीं लगा रहे। तुम तो तकरीबन इसके को क्रिएटर हो। तुम ही तो हो जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मतलब कि फरिश्तों को भी कहा था कि तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूं। तो हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे लोगों को, हमारे भाइयों को जो कमरों में बंद है, उनको एक दफा दोबारा सोचना चाहिए, क्या मैं हूं वो बड़ा आदमी जिसके लिए अल्लाह ताला ने कहा था कि फरिश्तों तुम नहीं जानते जो शहजाद जानता है। दैट्स द ओनली क्वेश्चन व्हिच शुड वेक यू अप। अल्लामा का एक शेर है कि ये नासिर का पुराना खेल, ये दुनियाए धूम, साकिनाने अर्श आजम की तमन्नाओं का खून। शहजाद, अर्श आजम के जो साकिन इर्द गिर्द रहते हैं, उनकी तमन्नाओं का खून करके पैदा किया गया हो। यार वो इतने छोटे काम में तो नहीं इतना बड़ा रिस्क लिया गया होगा, तो वो कर दो। इसकी बर्बादी, और फिर आगे वार्निंग दी, इसकी बर्बादी पे है आमादा वो कारसाज जिसने इसका नाम रखा था जहाने काफुर।
वेरी नाइस खुरम भाई. अब हम एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं एंड आई फील एलिवेटेड विद दिस. मेरा ख्याल है कि आप मुझे अगर 5 मिनट और दें, वी आर ऑलरेडी डन विद 25 मिनट्स. गुफ्तगू बिल्कुल आखिरी नहज पे पहुंची हुई है. आई वुड रिक्वेस्ट यू 2 more क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन ये है कि अब आपने हमें एक्शन ओरिएंटेड कर दिया. अब आप कहते हैं कि ठीक है जी, अब तुम एक्शन की ज़िंदगी में जा सकते हो, सेल्फ कन्फाइनमेंट के बावजूद जा सकते हो. मेरा क्वेश्चन ये है खुरम भाई कि आप और आप जैसे ये सारे दिमाग सोसाइटी से इतने पेसिमिस्ट क्यों हैं, इतने नाउमीद क्यों हैं? आप कहते हैं कि यार ये डिसओरिएंटेड सेल्फ हैं सारे. फिर दूसरी तरफ आप इकबाल का कहते हैं कि हर आदमी अपने सेल्फ पे काम करे, हर फर्द है मिलत के मुकद्दर का सितारा. फिर आप फिज़िक्स बायो साइकोलॉजी को मिला के पोली मैथमेटिक्स पे लेके आते हैं, इकबाल की बांगे दरा और अक्लो दिल के ऊपर लेके जाते हैं, मस्जिद करतबा पे लेके जाते हैं. ये तमाम चीज़ें तो आप बताते हैं, उधर से आप कहते हैं तुम बहुत डिसओरिएंटेड हो. मुझे ये बताएं कि अगर मैंने ओरिएंटेड होना है और मैंने अगर अपनी ओरिएंटेशन को अलाइन करना है बड़े एंकर के साथ, तो उस ओरिएंटेशन के लिए मैं इकबाल को पढ़ना चाहता हूँ. इकबाल को पढ़ने के लिए शरह इकबाल, कुलियात इकबाल में से बेस्ट ऑफ द बेस्ट आम नौजवान के लिए कौन सी बुक है जिसको मैं आज की तारीख में, आज 26 अप्रैल रात को सोने से पहले स्टार्ट कर सकता हूँ? सबसे पहली बात तो शहजाद भाई आपने दुरुस्त फरमाया, आप पेसिमिस्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा. हम काफ़ी पेसिमिस्ट हो चुके हैं. मगर शहजाद भाई, इकबाल ने या गालिब ने या मीर ने बहुत बड़े मंज़र खींचे हमारी कम्युनिटी के लिए. अब वो हमें घर आके इस बातों पे तो मजबूर नहीं कर सकते कि आंखें खोलो, वो देखो मैंने क्या लिखा है. आप एक बात बताइए, कोई मुश्किल है कायनात में इकबाल ढूँढना? इतनी सी किताब है वो गालिब की, और इतनी सी वो किताब है इकबाल की, हर दुकान पर पड़ी होती है. और हम उतनी करेज ही नहीं रखते कि यार उसको पढ़ लें, और हमने इतना बड़ा बुत बनाया हुआ है उसका कि वो बड़ा शायर था वगैरह वगैरह. तो दूसरी बात कि हमारे आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनमें एक एक बात बड़ी अजब है कि वो ये बात नहीं समझ पा रहे कि जो उस बड़े उस्ताद के सामने अपना ग्लास खाली करके लेकर जाते हैं ताकि वो उसमें कुछ डाल सके. हम भरे हुए ग्लासेस, और किन चीज़ों से? माज़ी के गलत उलूम, गलत डेफिनेशंस, पर्सनल ईगो, नॉलेज फॉर फेम, नॉलेज फॉर वर्ल्डली बेटर एक्सेसेस के साथ जाते हैं और समझते हैं कि पीरे हिंद या रूमी आपको फायदा देगा. वो कभी भी नहीं देगा. असल में शहजाद भाई, हमारे तालिब इल्मों को, खुसूसन मुझ जैसों को, एक गलत आदत डल गई थी. वो ये आदत थी कि क्लास में जाके बैठ जाओ, एक आदमी उस तरफ से अंदर आता है कमरे में, वो बोर्ड पे पढ़ाता है, और अगर मैं उसको देखता रहा तो मैं तालिब इल्म क्वालिफाई कर जाऊंगा. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. ये इल्म नहीं होता भाई. ना तुम शहजाद से वाकिफ हो, ना वो किस ज़हनी तनाव में से गुजर रहा है उससे वाकिफ हो. बस वो हम इस इतने बड़े वहम में मुब्तला हैं कि मैं यूँ बैठा हूँ और एक आदमी सामने से आए और आगे आकर कमरे में कुछ बताने लग पड़े और मैं सुन लूँ तो मैंने इल्म ले लिया. यूँ इल्म नहीं होता यार. आप मेरी बात बुरी और ये प्योर सेकुलर फिलॉसफी से बोल रहा हूँ, कोई मुसलमानों की बात नहीं रो रहा. इंतहाई सेकुलर फलसफी ये मानते हैं कि ये इल्म नहीं है, ये किसी सूरत इल्म नहीं है. तुम एक डिग्री हासिल कर रहे हो, तरबियत तो खैर नहीं, तुम एक वोकेशनल ट्रेनिंग ले रहे हो मैनेजर बनने की, साइंटिस्ट बनने की, तुम्हारा इल्म से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है. तो हमारे मुआशरे में या मगरिब के मुआशरे, मगरिब के मुआशरे में भी लोगों ने उन बड़े बुतों को, सतूनों को पढ़ना छोड़ दिया. उसकी वजह से उनके अंदर जो सेल्फ में वैक्यूम था, आ, वो नजर आने लग गया है. दूसरी तरफ मगरिब में भी वो ज़वाल नज़र आने लग गया. तो बस ये हमारी छोटी-मोटी सी बात है. और कौन सी किताब जी, इकबाल हो या कोई भी राइटर हो, वो बहुत ईज़ी हैं. अ वो हमारे बांगे दरा से शुरू होती है, उसमें शुरू की नज़में तो बहुत आम सी हैं, मगर आगे जाके वो रिदम पकड़ जाती है. मार्च 1907, अक्लो दिल, शिकवा जवाब शिकवा पे मेरी अपनी बड़ी तनकीद है, लेकिन वो ठीक है, अच्छी हैं. उसके बाद मैं अमूमन ये कहता हूँ भाई, वक़्त अगर कम रह गया तो स्टार्ट फ्रॉम बाले जिब्रील, और कोशिश करो कि साथ-साथ फ़लसफ़ा पढ़ो ताकि वो टर्मिनोलॉजीज़ तुम्हारे लिए एलियन ना हो. तुम्हें मालूम हो कि शायर ने किस ऊँची जगह पे उनको इस्तेमाल किया.
اور ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک عام بات کہ آپ کوئی بھی علم حاصل کر رہے ہوں، جو باتیں میں یا شہزاد یا میں تو کوئی نہیں، لیکن جو بڑے لوگ کر کے گئے ہیں، اشفاق احمد صاحب جیسے لوگ ہیں، یا پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب جیسے لوگ ہیں، احمد جاوید مرشد جیسے لوگ ہیں، وہ جو باتیں کرتے ہیں نا، وہ کچھ کریں نہ کریں، وہ آپ کا ذوق ضرور بلند کر دیں گے کہ آپ بیٹھے بیٹھے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ایک نیا منظر بنا لیں گے جو شاید پہلے آپ سے چھپا ہوا تھا۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ مغرب میں ایک نظم ککو ہے، یا چھوٹے سے پھول کے اوپر نظمیں، آپ دیکھیں بھائی میرے گھر کے بعد 100 پھول ہے، نظر ہی نہیں آتا، اور وہ ایک پھول کے اوپر اتنی بڑی نظم لکھ جاتے ہیں۔ یہ گہرائی انسان کا خاصہ ہے، اس کے لیے کسی سکول میں داخل ہونا ضروری نہیں، یہ خاصہ انسان ہے۔ لٹل پرنس میں سینٹ ایگزیوپری کہتا ہے کہ بہت اگر تم نے گارڈن میں ایک پھول سے پیار نہیں کیا ہوا تو ہزاروں پھول بھی تمہاری نگاہ سے چھپے رہیں گے، تم دیکھو گے نہیں گارڈن کی طرف۔ تو یہ بڑی اہم باتیں ہیں، یہ بڑے اہم لیسنز ہیں جو کہ اس پوری باڈی میں ہمارے اسٹوڈنٹس کو اب انکلکیٹ اپنی طرف سے کر لینے چاہیے۔ اور اقبال کے حوالے سے جی اس کی کلیات ہیں، کہیں سے بھی مل جاتی ہیں، ان کو ضرور پائیں، پڑھیں، اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو اور بہت اچھا ہے، مختلف لوگوں کے ترجموں کے ساتھ موجود ہے، and it starts opening up۔ اور آپ میں اقبال کا ایک بڑا مزے کی چیز یہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ فلسفہ مفت میں ہی پڑھوا دیتے ہیں۔ I mean you just start reading اقبال you become a philosopher along۔ خرم بھائی، ان دا مین ٹائم حشام قیوم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، تعریف کر رہے ہیں پروگرام کی۔ افشاں شیخ نے آپ کو کہا ہے کہ آپ گڈ اسپیکر ہیں، لیکن ساتھ میں انہوں نے ایک مشورہ بھی دیا ہے کہ خرم بھائی کو چاہیے کہ بٹ آئی تھنک ہی شوڈ فرسٹ ورک آن انر فریڈم۔ تو وٹ ڈو یو وانٹ ٹو سے اباؤٹ اٹ؟ انر فریڈم کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ بالکل افشاں آپ نے درست کہا ہے، یہ انر فریڈم تو مطلب کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اس کے لیے ہم ریاضت کرتے ہیں، مگر یہ کلیم میں کروں کہ مجھے حاصل ہو گئی ہے، نہیں بھائی وہ کہاں حاصل ہوتی ہے۔ انر فریڈم کے اوپر نا شہزاد بن بودا نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ انر فریڈم اپنی ہائیسٹ فارم میں یہ ہے کہ وری، فکر، یہ سب تمہارے ذہن میں ڈکیتی ڈالنے آئے اور آگے کوئی سامان ہی نہ ملے، بس وہ آدمی آزاد ہو گیا۔ تو ریاضت کر رہے ہیں افشاں، کوشش کر رہے ہیں، دعا کریں آپ کہ ہم کبھی نہ کبھی وہاں پہنچیں، لیکن بہت بڑی بات ہے انر فریڈم۔ میرے خیال سے انسان کی سب سے بڑی قید انسان کے اندر ہے، باہر نہیں ہو سکتی، کیونکہ بڑی ترین کتابیں جیلوں کے اندر لکھی گئی ہیں، تو اس کے معنی ہے کہ ذہن تو قید نہیں ہوتا۔ تو افشان دعا کریں کہ ہم وہ پا سکیں وہ راز۔ اقبال کہتے ہیں ورف راز کہ مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، اب خدا نفس جبریل دے تو کہوں۔ خرم بھائی بہت شکریہ۔ وین وی اسٹارٹیڈ دا ڈسکشن، آپ نے ہمیں کہا کہ ویک اپ اینڈ لک بیک ایٹ دا یونیورس، وی آر ڈمپ اینڈ میوٹ فار دا یونیورس، فار آر یونیورس، نوئنگ از ناٹ دا نالج، نوئنگ از ناٹ دا نالج کے حوالے سے آپ اپنے گرو کا بھی بتاتے ہیں کہ علم جاننے کا نام نہیں ہے بلکہ بننے کا نام ہے۔ اور اسی سے ایک اور بات بھی جو آپ نے آج تو نہیں کہی لیکن آپ اکثر کہتے ہیں کہ جس کی ٹاپ پرائیورٹی اللہ ہو وہ صوفی ہوتا ہے وہ، اور یہ پروفیسر صاحب کی بات آپ نے کوٹ کی تھی، ایسا کام کرنا ہے جس کو وقت قتل نہ کر سکے، اس کو آپ نے بہت خوبصورتی سے ہمیں سمجھایا۔ نتھنگ از چینجنگ اس، دل میں برا جان لو والا وہ ایگزامپل آپ نے میٹافور بتایا، حدیث شریف کا ایک مفہوم سمجھایا ہمیں، اٹس ٹائم ٹو سیٹ اپ پرائیورٹیز گلوبلی۔ اور پھر آپ نے انر فریڈم کے حوالے سے بھی بات کی۔ بیفور آئی لیو دا پلیٹ فارم، میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے پروگرام کے ٹاپک کے حوالے سے کہا جاتا ہے نا کہ ہوتا ہے کوہ دشت میں پیدا کبھی کبھی وہ مرد جس کا فقر خصب کو کرے نگین، یہ نیلگوں فضا جسے کہتے ہیں آسماں، ہو ہمت پرکشا تو حقیقت میں کچھ نہیں، بالائے سر رہا ہے تو نام اس کا آسماں، زیر پر آ گیا تو یہی آسماں زمین۔ جو دوسرے لوگوں کے لیے سیلنگ نظر آتا ہے، جو دوسرے لوگوں کے لیے انٹچیبل روف نظر آتی ہے، اگر ہم آج یہ وزڈم لے لیں تو وہی روف جو دوسروں کے لیے انٹچیبل ہے ہمارے لیے فلور کا کام کرے گی۔ تھینک یو ویری مچ ود دس۔ میں آپ کے ٹائم کا، آپ کی وزڈم شیئرنگ کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ میں اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے ہماری خاطر،
آپ اسی طرح سے وزڈم شیئر کرتے رہیے، لوگوں کی زندگی کے اندر ایک خوشگوار چینج لاتے رہیے. اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. لاسٹ بفور یو لیو، کوئی ایسا لاسٹ منٹ ایڈوائز، pearl of wisdom جو آپ شیئر کرنا چاہیں. فلور از yours and after your words it will be closed. Thank you very much from my side and Allah Hafiz before you leave sir, please. وہ علامہ محمد اقبال کے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ علامہ اقبال نے فرشتوں کو کہا تھا کہ انسانوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ سے کہتے کہ قصوروار غریب الدیار ہوں لیکن تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد. مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں، یہ انہی کا کام ہے جن کے حوصلے ہیں زیاد. اے اللہ تیری کائنات جتنی خراب اور جو حالات چل رہے تھے یہ فرشتوں کے بس کی بھی نہیں تھی، ہم نہیں چلانی تھی. تو مقام شوق، اب اس لفظ پہ تو جتنا بول دیا جائے گا، مطلب کہ the world of passions, world of tears, world of smiles. مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں، یہ انہی کے کام ہے جن کے حوصلے ہیں زیادہ. یہ ہم انسانوں کی ہی طاقت ہے کہ ہم، میں اگر کھل کے بولوں کہ ہر لمحے بوڑھے ہوتے ہوئے جوان رہنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر لمحے قبر میں بڑھتے ہوئے زندگی کی نعرہ اور بلند کرتے ہیں. یا اللہ یہ صرف تیرے آدم کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.